کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. کوئی بات کرے، ایک ساتھی کے بارے میں مشورہ وہ بات کر لے. وہ ساتھی نے 1 گھنٹہ تک ہی اپنی کام کی بات ہی مان. ہم کہتے بھائی آج اللہ کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو. بات کرتے کرتے فرمایا یہ ایمان کی برکتیں ایسی تھی اور ایمان آنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی ایسی آئی اور دنیا میں لوگ ایسے نمونہ بنے. اس کی بات کرتے کرتے کہا عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک عورت آئی. لیکن سیدھا سادہ مکان ہے، کچا، خلیفہ وقت ہے. وہ خلیفہ جس کے نام کا خطبہ ہندوستان میں بھی پڑھا جاتا ہے، ساری دنیا میں ایک خلیفہ، پوری مملکت ایک خلیفہ پر مشتمل تھی. ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک دنیا میں امن ہی امن تھا. وہ عورت کہنے لگی ان کی بیوی سے کہ بہن یہ مکان مسلمان خلیفہ کا ہے. کہاں مسلمان خلیفہ؟ کچا مکان ہے. کیا بات ہے، پکا کیوں نہیں؟ کہنے لگی بہن بات یہ ہے ہم نے لوگوں کے گھر کو اجاڑ کر ہم نے اپنا گھر نہیں بسایا، ہم نے اپنے گھر کو اجاڑ کر لوگوں کے گھر بسائے. کہا یہ ایمان کا کمال ہے. وہ آدمی نہیں کر سکتا جس کی آخرت پر نگاہ نہ. جب آدمی اچھے ہوتے ہیں لوگ اچھے لوگوں کو لاتا بھی ہے اللہ، جو تم پر رحم کریں گے، تم پر شفقت کریں گے اور تمہاری خیر کو سوچیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ کی قسم اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ کرے گا. رات کو گھومنا کیوں؟ لوگوں کے عیب معلوم کرنا نہیں، بلکہ راتوں کو گھومنا اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو معلوم کرنے، ان کی مدد کرنے، ان کا خیال رکھنے. ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہماری زندگی میں کبھی یہ عمل نہیں آیا کہ خلیفہ وقت اپنی بیوی کو لے جا کر ایک اجنبی مسافر کی عورت کی جزکی کرائے، اپنی بیوی کو لے جا کر خود باہر بیٹھے پانی گرم کرنے کے لیے. حالات معلوم کرنا، اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خود جا کر لوگوں کو اطمینان سے سلا دینا. آج ہم سن رہے تھے فجر کی نماز کے بعد کے بیان میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے خطوط آتے ان کے گھروں پر پہنچاتے اور کہتے جواب لکھوانا تو میں یہاں بیٹھتا ہوں جواب لکھوا لوں، اور کوئی کام ہو تو میرے کو بتلا دو. یعنی اللہ کے خیر کو، بندوں کے خیر کو سوچنا، بھلائی کو سوچنا. فرمایا جب تم اچھے بنو گے تو ہم لوگ بھی ایسے لائیں گے جو تمہارے بھلائی کو سوچیں. اطاعت کرو گے ہم اچھے لوگ لائیں گے، تمہارے خیر کو سوچیں، تمہاری بھلائی کو سوچیں. اور جب تم نافرمانی کرو گے ان العباد اذا عصونی حولت قلوب ملوک بالسخط والنقمہ، جب نافرمانی کرو گے، جیسے ہمارے اپنے معاشرے میں اس وقت نافرمانی عیب کی بات نہیں، معیوب بات نہیں. آج کے زمانے میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہمارے معاشرے میں معیوب نہیں، اللہ کا ایک حکم توڑتا ہے اور ہمارے اندر اس کی کوئی گڑھن و فکر نہیں آتی کہ اللہ تیرے سامنے جھکنے والا یہ کیسے بنے، اس کی عاقبت بن جائے. فرمایا پھر میں ظالم کو لا کر مسلط کروں گا جو تمہاروں چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا، بڑوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہیں دردناک عذاب چکھائے گا. اور فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ تم اس میں مت الجھو، فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، ان چیزوں میں مت الجھو، تم مجھ سے معاملہ کرو، مجھ سے عاجزی کرو. معاملہ مجھ سے بگڑا ہے، اوپر معاملہ خراب ہوا ہے، زمین پر نہیں. فیصلے پہلے آسمانوں پر ہوتے، بعد میں زمین پر ہوتے، اچھے بھی اور برے بھی. جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے زمینوں پر ہوں گے. معاملہ مجھ سے بگڑا ہے، زمین پر نہیں بگڑا ہے. مجھ سے معاملہ ٹھیک کر لو، اور مجھ سے عاجزی کر لو اور معافی مانگو، میرے سامنے گر گراؤ. اگر تم مجھ کو راضی کر لو گے اور تم مجھ سے معاملہ صحیح کر لو گے تو ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں. میں ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اکیلا کافی. سیدھا راستہ ایک، اللہ کو راضی کرنا 10 کے راضی کرنے کے مقابلے. آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہو واقعی، کیا اسے بیان کرنا نہ ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اللہ کے دین پر آسانی کے ساتھ بغیر کسی شک کے چل جائے. ایمان اور
شک کا جوڑ نہیں بیٹھتا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس سے نفع حاصل کرنے کا راستہ ایمان ہے، کامل ایمان. کسی آدمی سے نفع حاصل کرے گا، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. سب کچھ کے مالک اللہ ہے، روزی کے مالک، موت کے مالک، زندگی کے مالک، نفع نقصان کے مالک، عزت و ذلت کے مالک صرف ایک اللہ ہے. ایک اللہ علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. روزی کے مالک بھی صرف اللہ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے کیا، وہ زمینوں پر نہیں، وہ آسمانوں پر. ہم بھیجتے ہیں تو آتی ہے، ہم نہ بھیجیں تو تمہاری دکان پر بیٹھنے سے روزی نہیں آئے گی، ہمارے خزانے سے آتی روزی. ہم اس اللہ کو راضی کیوں نہ کریں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے؟ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ اکیلا ساری دنیا کا تن تنہا مالک ہے. یہ زبان کا بول نہ ہو بلکہ دل کا وجدان، دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو مضبوطی کے ساتھ. بے شک کرنے والی ذات صرف اللہ کی. خدا نہ خاصہ اس سے الٹ مسئلہ ہے. زبان تو کہہ رہی ہے اللہ ہے، اللہ سے ہوتا، لیکن دل مطمئن نہ ہو، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. آدمی کا دل مطمئن نہ ہو، یہ خطرے کی گھنٹی. ہر آدمی جانتا میرا دل مطمئن کتنا ہے. اگر میرا دل خدا کے احکامات سے مطمئن ہوتا تو میری زندگی سے اللہ کے اوامر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں جاتا. اب بار بار مذاکرے میں اور بار بار مشوروں میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ان کام کرنے والوں میں بار بار مذاکرہ کرو اس کا، ان باتوں کا، کہ زندگی اچھی کیسی ہو، ہماری معاشرت اچھی کیسی، ہمارا رہن سہن کیسے اچھا ہو، ہمارا رہن سہن اسلامی ہو، ہمارے معاملات صحیح ہوں. بار بار اس کا مذاکرہ ہوتا ہے. اگر ہم بنے ہوئے ہوں بزرگوں دوستوں، یہ مذاکرے ہمارے ایمان کو بڑھائیں. ایک یقین دل کا ہمارا مضبوط ہو کے کرنے والی ذات صرف اللہ ہے. دل میں یہ بات بیٹھی